نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم صدق اللہ مولانا العظیم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ سامعین مکرم، بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ گزشتہ کئی دہائیوں سے تیزی سے تنزلی کا شکار ہے، اور اس تنزلی میں جہاں بہت سے اسباب ہیں اس میں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارا معاشرے کے اندر ہماری قوم اجتماعی سوچ سے نکل کر انفرادی سوچ کی طرف منتقل ہو گئی، یا یوں کہا جائے کہ جب سے ہم نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنے قومی مفادات کو پس پش ڈالا، ہمارا یہ معاشرہ تیزی کے ساتھ تنزلی کا شکار ہوتا چلا گیا۔ ایک وقت تھا کہ اس معاشرے کے اندر معزز کہلوانے کے لیے صاحب علم، صاحب اخلاق اور صاحب کردار ہونا بہت ضروری تھا، لیکن پھر ہمارے معاشرے کی نورمز بدلی، پریارٹیز بدلی، سوچ بدلی، ہمارے اندر مادہ پرستی آئی، اور پھر ایک وقت آیا کہ ہمارے معاشرے کے اندر آج معزز ہونے کے لیے صاحب علم، صاحب کردار اور صاحب اخلاق ہونے کے بجائے صاحب مال اور صاحب طاقت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو جس قدر طاقتور اور جس قدر مالدار ہوتا ہے اس کی بدکرداریوں پر اس قدر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا اثاثہ ہمارا نوجوان طبقہ ہوتا ہے، لیکن معاشرے کے اس نوجوان طبقے کے لیے رول ماڈل اس معاشرے کے بڑے ہوا کرتے ہیں۔ جب معاشرے کے بڑے اپنے کردار اور اپنے اخلاق کے ذریعے ان نوجوان طبقے کو وہ روشن مستقبل دکھاتے ہیں اور اس روشن مستقبل کی راہ پر گامزن کرتے ہیں، جس میں ایک معاشرہ جنت والا معاشرہ بن جاتا ہے، ایک خوبصورت معاشرہ بن جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہمارے معاشرے کے اندر مادہ پرستی آئی، مال و دولت آیا، تو ہم نے اپنے نوجوان طبقے کو یہ میسج دیا کہ تم جس قدر مالدار ہوگے، جس قدر طاقتور ہوگے، تمہارا اس معاشرے میں رہنا اس قدر آسان ہو جائے گا۔ جب یہ سوچ پروان چڑھنا شروع ہوئی تو ہمارے معاشرے کے اندر تنزلی تیزی سے آنا شروع ہو گئی۔ سامعین مکرم، انسانی تاریخ کے اندر، ہم صرف اسلام کی تاریخ نہیں، انسانی تاریخ کے اندر جب بھی قومیں اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو ایک بہترین انداز میں لے کر چلتی ہیں تو معاشرے تیزی کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں، اور وہ معاشرہ خوبصورت ترین معاشرہ بنتا چلا جاتا ہے۔ ہم اگر تاریخ اسلام کے اندر دیکھیں تو ہمارے لیے ایک روشن مثال مدینہ کی ریاست ہے۔ آج سے 1400 یا 1450 سال پہلے اس معاشرے کے اندر جہاں انفرادی سوچ پہلے پروان چڑھ رہی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار، اپنے اخلاق اور اپنی ذات کو عملی نمونہ بنا کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت اس خوبصورت انداز میں کی کہ اس معاشرے کے اندر جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے اندر مہاجرین پہنچ رہے تھے تو وہاں موجود انصار نے اپنے تن من دھن کو قربان کر کے آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ ان کی تربیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر خوبصورت کی ہے کہ وہ صحابہ کرام اپنی ذاتی مفادات کو نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ مسلمانوں کے اجتماعی مفادات کو دیکھ رہے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ 7 بر اعظموں کے اوپر حکومت تھی تو ان مسلمانوں کی حکومت تھی۔ سامعین مکرم، میرا رب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اے میرے بندو، جب تک تم اپنی حالت کو بدلنے کے لیے خود تیار نہیں ہوگے، میں تمہاری مدد کرنے کو تیار نہیں ہوں گا۔
یہ جو قومیں جن کو آج ہم اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، جن کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں یا رول ماڈل بناتے ہیں، آج سے 100 سال 125 سال پہلے ان قوموں کی اپنی حالت کیا تھی؟ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، انسانیت نہ جانے کس اندھے کنویں میں جا گری تھی، ایک دوسرے کا قتل عام کر رہے تھے، معاشرے کی انتہائی تنزلی کے اندر وہ اس وقت اس راہ پر گامزن تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا، انہوں نے اپنے انفرادی مفادات کو پس پش ڈالا اور اپنے اجتماعی اور سماجی مفادات کو اپنے سامنے لا کر اپنی قوم کے لیے ایک رول ماڈل بنایا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ معاشرے کے اندر وہ تیزی کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن ہوئے، اور آج وہ جو قومیں جنہوں نے ہمارے نبی کے کردار کو یا اس مدینہ کی ریاست کو رول ماڈل بنایا تھا، وہ قومیں آج کس راہ پر اور کس ترقی کے اوپر جا رہی ہیں۔ یہ دنیا انسانی کا رول ہے، میرے رب کا قانون ہے کہ جو قوم مثبت انداز کے اندر انسانیت کی خدمت کے لیے چلتی ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ ہمارے لیے آج بھی وقت ہے، ہمارے پاس آج بھی یہ وقت ہے کہ ہم اپنی پرائرٹیز کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں۔ آج اس معاشرے کے اندر اپنے ذاتی مفادات کو پس پش ڈالیں اور قومی مفادات کو سامنے لائیں۔ پھر دیکھیے گا یہ معاشرہ کس قدر خوبصورت معاشرہ بنتا ہے، یہ معاشرہ کتنی تیزی کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے، اور جن کو آج ہم آئیڈیلائز کر رہے ہیں وہ قومیں کس طرح ہمیں آئیڈیلائز کریں گی جب ہم اپنی ذاتی مفادات کے جنگ کو پس پش رکھ کے قومی مفادات کو آگے کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہماری سوچ کو بدلے، اللہ ہماری مدد فرمائے، اللہ ہماری حالت زار پر رحم فرمائے، اور ہم سب کو ایک اجتماعی سوچ عطا فرمائے، جس اجتماعی سوچ کی وجہ سے ہم اس معاشرے کو ایک خوبصورت معاشرہ بنا سکیں۔ بہت بہت شکریہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔